السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 296 سے پڑھیں گے، اور صفحے کی آخری سطر جہاں 75 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 1 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُوحًا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا نبوت رسالت دے کر۔ اذ نادا من قبل، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، بہت دور پہلے انہوں نے جب ہم سے پکارا، دعا کی۔ فاستجبنا له فنجیناہ وأہلہ، بس ہم نے اس کی دعا اور پکار کو قبول کر لیا، بس اس کو نجات دی اور اس کے اہل کو بھی، من الکرب العظیم، بڑی بے قراری اور بے چینی سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ برے لوگ تھے، بری قوم تھی، بس ہم نے ان کو غرق کر دیا تمام کے تمام۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، جناب داود اور جناب سلیمان کو بھی ہم نے بھیجا۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، وہ نقشہ سامنے رکھو جب وہ دونوں باپ بیٹا جناب داود و سلیمان فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جبکہ قوم کی بکریاں اس کھیت میں چر چک گئی تھیں، اجاڑ گئی تھیں اس کو۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ اور شاہد تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے وہ مسئلہ، وہ فیصلہ جناب سلیمان کو سمجھایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی اور علم و فضل بھی ہم نے دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیے جناب داود کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، جو تسبیحات پڑھتی تھیں ان کے ساتھ، والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین فرما رہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے جناب سلیمان کو، جناب داود علیہ السلام کو سکھایا
وہ ایسی کراگری لبوس لکم جو تمہارے لیے لباس ہوتا، مراد سے زرے بناتے تھے، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ لباس زروں والا تمہیں بچائے تمہاری جنگ کی حالت میں۔ فہل انتم شاکرون، کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ ولی سلیمان الریح عاصفہ، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند آندیاں مسخر کی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ چلتی تھی جناب سلیمان کے فرمان اور حکم سے اس سرزمین تک، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں فرمائیں، کہ ملک شام اور فلسطین ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے جاننے والے تھے، جو ہم نے ان کو عطا کیا اور جو بات ہم نے فرمائی ہے۔ حضرات، انبیاء کرام کے تذکرے اور ان کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز بیان سے پیش کیا ہے۔ پھر ذرا توجہ فرمائیں، ذرا جناب نوح علیہ السلام وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں کہ جن کی دعوتی زندگی اور دورانیاں سب سے زیادہ ہے۔ 950 سال بعد کیا جناب نوح علیہ السلام، اور اولو العزم رسول 5 ہیں، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں جناب نوح علیہ السلام، اور بڑی قیمتی بات ہے جو قرآن مجید کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من قبل، ہم نے جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اس مسئلے پر بڑا غور کرنا ہے اور اس میں بڑے مسئلے حل ہونے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی، نہ صحیفہ دیا ہے۔ رسول پاک کو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنے معجزات دیے ہیں اور یہ ساری شان عظمت منصب دیا ہے، لیکن مشابہت جو اللہ فرما رہے ہیں انا اوحینا الیک، ہم نے آپ پر وحی فرمائی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی۔ جاگ رہے ہو بیٹا؟ اوپر نہیں رکھتے یہ۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ مطلوب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے کتابی شکل، اور غیر مطلوب ہوتی ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، جبکہ حدیث کی ساری کتابیں مدونہ ہیں اور کتابی شکل میں ہیں۔ تو فرق کس طرح کریں؟ فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین آمین، اب قرات کرنی ہے، اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی، دارمی، ان حدیث کی کتابوں میں سے کسی حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حدثنا فلان بن فلان عن فلان بن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات من کان ہجرتہ ولکل امرئ ما نوى فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ وہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ یہ قرات نماز میں نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہی۔ یہ فرق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور جناب نوح علیہ السلام کی طرح جو اللہ کے پیغام آتے رہے وہ احادیث موسوی، احادیث نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ وہی ہے، مطلوبی اور غیر مطلوبی۔ پھر ایک اور چھوٹی ساری بات ذہن سے رکھنے والی ہے اور اس کو شعور کے ساتھ جاننے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو کن کی طرف بھیجے گئے تھے؟ فرعون اور فرعونیوں کی طرف، اور ان کے رؤساء اور ان کے سردار اور ان کے لیڈروں کی طرف۔ تو ان کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے، اور تورات کتابی شکل میں وہی آئی نا۔ تو یہ فرعونیوں کو پہلے غرق کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتاب ان کو بعد میں دی گئی ہے، غرق اللہ نے پہلے کر دیا، تو جرم کیا تھا ان کا؟ جرائم ان کے یہ تھے، اور ان میں سب سے بڑا جرم یہ تھا احادیث موسوی کے منکر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرامین جو تھے کتاب ملنے سے پہلے وہ احادیث تھی، فرامین ارشادات تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو احادیث موسوی کے منکر غرق ہو سکتے ہیں، تو رسول پاک کی احادیث کے منکر ان کچھ نہیں ہوگا۔
نوح علیہ السلام کو بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کی وحی فرمائی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے یہ سب سے بڑا دورانی ہے۔ 950 سال بعد کیا ہے جناب نوح علیہ السلام نے، اور 80 بندے مسلمان ہوئے، بیٹا اور بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور تنگ آ گئے موسیٰ جناب نوح علیہ السلام۔ قرآن نے اس کا نقشہ پیش کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن رات ان کو باز کیا ہے، اور جب کبھی میں ان کو باز کیا ہے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لی ہیں تاکہ نوح کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، واستغشوا ثیابهم واصروا واستكبروا استکبارا، اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے، اور اپنے جرم پر اصرار کرتے رہے، اور ساتھ کہتے رہے، وہ کہتے رہے لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ پانچ تانے جو سلسلہ ہے وہاں سے شروع ہوا، اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے یہ پانچ بتوں کی، یہ پانچ تن کی عبادت جو بتوں کی ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی اور منتقل عربوں میں بھی آئی۔ تو آج بھی نعرہ لگتا ہے پانچ تن، ایک نعرہ حیدری سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اولاد آگے پھر وہ ساکیاں شروع ہوتی ہیں، صحابہ کرام کو تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ظلم کی داستان سب سے بڑی یہ ہے کہ جن کو میرے اللہ نے مومن کہا، راشد کہا، جنتی کہا، جن کو رضوان کے سرٹیفکیٹ اللہ نے دیے، ان کو کنڈم کر رہے ہیں اور اپنی ساری جماعت کا نام مومنین رکھا ہوا، اور سننے والے سن رہے ہیں، اور سننے والے تو مردے کی نبوت کا بھی مسئلہ سن رہے ہیں، اس میں فوجی ہے اور اس میں پولیس والے لوگ ہیں، اس میں وزراء عمراء بڑے بڑے چودھری کنٹوٹے مرزائیت کو وہ چھاپ بھی دے رہے ہیں، حمایت بھی کر رہے ہیں، نعرہ بھی مار رہے ہیں، بلکہ ان کی شافات ہوتے ہیں کہ ربوے کو مدینہ منورہ لکھتے ہیں، اور قادیان کو مکہ مکرمہ لکھتے ہیں، اور مرزے کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس حد تک کرنے والے بندے دنیا میں پھیر رہے ہیں، اور اللہ کی شان کریمی ایسی ہے کہ اللہ نے کبھی کسی کا ناطقہ بند نہیں کیا، روٹی ٹکڑا بند نہیں کیا، موقع دیا ہوا ہے 4 دن لگا لو۔ بات شروع ہو رہی ہے پھر توجہ سننے والی کہ نوح علیہ السلام کو اذ نادا من قبل فاستجبنا له، یعنی یہ تھا نوحن، یعنی ارسلنا نوحن، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نبوت رسالت دے کر بھیجا تھا، اور یہ اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، آخر میں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں اللہ میں نے دن رات کا ایک کیا ہے، اللہ اب ان کا ایک گھر دنیا میں نہ چھوڑنا، اور یہ جو پیدا ہوتا ہے بدماش کفر فاسق بے ایمان اور مخالف پیدا ہوتا ہے، ان کا نام و نشان ختم کرنا۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے مان لیا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو بڑی بے قراری اور بے چینی اور کرب سے مشکلات سے ہم نے نجات دی۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے اس کی مدد کی ایسی قوم سے جنہوں نے ہماری آیات نشانیاں معجزات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ السَّوْءِ، برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ ذرا غور فرمائیں جی، سورہ ہود پڑھو، اس کا لکھا ہوا ہے ہم نے جناب نوح سے فرمایا إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو بندے اب تیری قوم میں سے ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، لہذا وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کی تعلیمات کے مطابق کشتی بنا۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کلما مر علیہ ملؤ من قومی، جب کنٹوٹے اور بڑے بڑے رؤساء سردار اور مصاحبین گزرتے وہاں سے مذاق اڑاتے، اچھا جی بابا جی یہ کشتی روڈ پہ چلے گی، ادھر ڈیم نہیں، ندی نالا نہیں، ادھر فلانی شہر نہیں، تو کشتی روڈوں پہ چلے گی۔ تو موضوع فرماتے ہیں آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، نسخر منکم، پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب ہم کشتی میں سوار ہوں گے تم غرق ہو رہے ہوں گے۔ وہ مذاق اڑاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نوح سے فرمایا نہ تو ایمان لائیں گے، اور ایک بات یاد رکھیں، کشتی کے اندر من کل زوجین اثنین، ہر قسم کا جوڑا بٹھا لے،
اور اس کے اندر کافر مشرک تیرا مخالف اور میرا مخالف نہیں بیٹھ سکتا۔ کتوں کا جوڑا، خنزیروں کا جوڑا، بلوں کا جوڑا، بھیڑیوں کا جوڑا، جو دنیا موجود تھی وہ بٹھائے گئے، اور جب کشتی پتہ نہیں کتنی بڑی تھی اس میں سارے جوڑے بیٹھ گئے، اور چند لوگ مسلمان جو مومن تھے وہ بھی بیٹھے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، پتر ہے حقیقی، قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا او بھائی بیٹے اس طرح کرو، ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین۔ نوح نے فرمایا علیہ السلام اپنے بیٹے سے، پتر پتری، ارکم معنا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ولا تکم مع الکافرین کافروں کو ساتھ نہ دو۔ تو بیٹے نے ٹھوک کے جواب دیا، میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، فیصلہ ہے، حکم ہے، عذاب ہے، اس سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ٹھاٹھ آئی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے اللہ نے ٹھاٹھ کے مار کے غرق کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام جو کہ باپ ہیں، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ تیرا میرے سے وعدہ تھا میں تیرا اہل بچاؤں گا، تو یہ میرا حقیقی سلبی بیٹا ہے تو آپ نے اس کو غرق کر دیا، انت احکم الحاکمین، سچے بھی ہیں، فیصل بھی ہیں اور سب سے اچھے ہیں، تو میرا بیٹے کو غرق کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا انہ لیس من اہل، بزرگوں یہ تمہارا اہل نہیں، ان عمل غیر و سائز کے عمل ہو، اس کا اور ہے، اس کا چیز اور ہے، آپ کا اور ہے، اس کی لائن اور ہے، لہذا یہ تمہارا اس فن میں رشتہ دار نہیں۔ اور یاد رکھ ولا تسأل لما لیس لک بعلم، آئندہ کبھی سوال نہ کرنا جس کا علم نہیں، اگر تو ایسے کرے گا تیرا نبوت سے نام کاٹ کے جاہلوں میں نام لکھ دوں گا۔ 950 سال واز کرنے والا نبی، فی سبیل اللہ واز کرنے والا نبی، بیٹے کی سفارش کر لی تو اللہ نے بہت ڈانٹ پڑائی۔ قرآن مجید کا تفصیل ہے، آئندہ وہ ساری زندگی معافیاں بھی مانگتے رہے، ترلے بھی مارتے رہے، اور قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونے سے بھی گھبراتے رہے، میں نے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ یہ قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں نے درخواست کی، ہم نے درخواست قبول کی، ان کو ان ماننے والوں کو بچایا، باقی سارے فرق کر دیے چونکہ وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان تھے، فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ کچھ تھوڑی بہت ہی سمجھ آ رہی، بولن دی مت نہیں، ماشاءاللہ اتنی سمجھ آ رہی ہے، مت نہیں۔ سپیکر تو خراب ہو گیا، اللہ ایمان خراب نہ کرے، اللہ سپیکر کو بھی ٹھیک کرے، ایمان بھی ٹھیک کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کشتی والوں کے علاوہ اللہ نے اگر کسی کو بچانا ہوتا، ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا، اس ماں بیٹے کو اللہ بچا لیتا۔ ایک ماں اپنے چھوٹے شیرخوار بیٹے کو لے کر غرق ہونے سے بچنے لگی، پہاڑ پہ چڑھ گئی، پانی آ گیا ادھر۔ جب پانی ادھر آیا تو ماں نے اپنے بچے کو کندھوں پہ رکھ لیا، پانی ادھر آ گیا، بچے کو ماں نے سر پہ رکھ لیا، پانی ادھر آ گیا تو ماں نے بچے کو اٹھا کے سر سے اوپر اس طرح کر دیا۔ یہ وہ شکل ہے جو قابل رحم حالت ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے علاوہ کسی کو معاف کرنا ہوتا، بچانا ہوتا، غرق نہ کرنا ہوتا، اس ماں بیٹے کو اللہ غرق نہ کر دے، لیکن اللہ نے اس کو غرق کر دے۔ وعدہ کیا تھا کشتی والوں کے علاوہ کسی نے نہیں بچنا۔ اب کشتی شروع ہوئی تو کشتی کتنا پانی کہاں سے آیا، سارے آسمان کو برسانے کا، جہاں جہاں پانی برستا ہے پتہ کیا ہو رہا ہے، ملتان والوں سے پوچھو، فلاں علاقے والوں سے پوچھو، 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ آج بڑا جائے مدینہ منورہ میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ حرم کی وادیوں سے لے کر احد پہاڑ تک کی وادیاں اللہ تعالیٰ نے دریا بنا دی ہے، جہاں کبھی بارش نہیں ہوئی، تھوڑی ہوتی ہے او دریا چلا دیے۔ کبھی کسی سمندر میں طوفان آ رہا ہے، کبھی سوڈان میں آ رہا ہے، کبھی کسی ملک میں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا یہ کیا چکر ہے سارا۔ سارے آسمان کو برسایا، ساری زمین کو چشمے بنا دیا، اور شروع کام کیا اس تنور سے جہاں صدیاں آگ جلتی رہی روٹیاں پکانے کے لیے۔ وفارت تنور، قرآن نے بیان فرمایا وہاں سے چشمہ نکلا، پھر مارو مار پانی، پھر مارو مار پانی۔ کشتی چلنے لگی تو قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، پڑھو جناب نوح سے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تیرے نام سے چلے گی، تیرے حکم سے یہ کھڑی ہوگی، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ تو یہ نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ سزا کیا دی، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی غلطیوں، خطاؤں، جرائم کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور مار دیے گئے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کر کے جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ آگے بیان آتا ہے جناب داؤد کا، جناب یہ باپ بیٹا ہے، جناب داؤد کو اللہ نے زبور کتاب دی، اور صاحبزادہ جو جناب سلیمان کو بھی اللہ ان کے تابع کیا۔ جناب داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا موم کر دیا ان کے ہاتھوں میں، سلیمان کے لیے علیہ السلام
جو تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، تانبا نکل رہا ہے پگھلتا ہوا، وہ سے جسے زرے بنا رہے ہیں، اس سے پتہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان نے دعا کی ہے، سمجھ آ رہی کیا دعا کی تھی؟ رب حبلی، کیوں صاحب خیر ہے؟ انتظار کیا تھا؟ کش لوانا ہے؟ اچھا جی توجہ ذرا کریں، کیا دعا کی جناب سلیمان نے؟ رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعد۔ یہ بڑا کمال مزہ آتا ہے اس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے، جا کے پڑھا جائے، روحانی طاقت سے پڑھا جائے، آنکھیں کھول کے پڑھا جائے، تو روٹی کھانے کے بغیر پڑھا جائے، کیونکہ پڑھنے کے بعد کھانا کھایا جائے۔ کیا دعا کی؟ رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد قیامت تک اس طرح کی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے قبول کر لی نا۔ اور پروگرام کہاں سے شروع کیا؟ ارشاد ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ہوائیں مطیع کی، جو ہے نا جس کو بولتے ہیں کہ یہ جو سروس ہے، کس کو سروس بولتے ہیں؟ یہ بحری ہوائی سلیمانی ایئر لائن، اتنی تیز آندیاں مطیع کر دی، جناب سلیمان فرمان جاری کر دے، ان کا تخت اٹھا کر جس میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہوتے، غدوہا شہر و رواحا شہر، صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک اتنا فاصلہ طے کرتی جس طرح ایک مہینے میں سفر کیا جاتا۔ پھر کیا کیا؟ جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، تتر، بٹریر، طوطے، پرندیاں، کوے، بٹیرے، سلسلے اور کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ان کی بولیاں سکھا دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن سارے مطیع کر دی، ایک جن نہیں، کل بنائی مغواز، غوطے لگانے والے، چشمے وہ کیا ہے وہ غوطے لگا کے موتی نکالنے والے، بنائی مغواز عمارتیں بنانے والے، اس کے علاوہ پوتنے عفریت من الجن، ہیوی ویئر جن اور پریاں تمام قسم کی جناب سلیمان کے تابع کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے ایسے لا کر؟ قرآن مجید فرمایا، آخر میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ دے کے تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، سبحان اللہ کہہ دو، پھر ایک باری کہہ دو، پھر ایک باری کہہ دو، تاکہ انہوں نے پتہ لگے یہ بھی جدہ ہی نہیں۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، فرمایا اے سلیمان صاحب یہ ہماری دین ہے، ہم نے آپ کو دے دیا ہے، ہم نے تیرا حساب ہی نہیں لینا، بغیر امسک او ہمنن، کسی کو دے یا نہ دے اسی تیرا حساب ہی نہیں لینا۔ یہ باپ بیٹے کی بات آج سنائی جا رہی ہے۔ جناب سلیمان و داؤد و سلیمان، فرمایا ان کی بات سنو، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ باپ بیٹا کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کیس کیا تھا؟ کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں چر گئیں اور بکریوں نے کھیت کو اجاڑ دیا، خراب کر دیا۔ کیس دونوں بزرگوں کے پاس آ گیا، جناب داؤد اور سلیمان کے پاس۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم دونوں کے گواہ تھے، جناب داؤد اور سلیمان کے وہ جو فیصلے تھے، اللہ ارشاد سنو ہم اس کے گواہ تھے۔ اچھا جی توجہ کریں جی، تو کیا ہے؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ مسئلہ سلیمان کو سمجھایا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی، علم نبوت دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، یہ بڑے بڑے ہم نے ان کو عہدے بھی دیے تھے، لیکن مسئلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا، داؤد ابے کو نہیں سمجھایا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بکریاں کھیتی اجاڑ گئیں، کیس آ گیا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کا کھیت اجڑا ہے یہ بکریوں والے نے خراب کیا، بکریاں کھیت والے کو دے دو بس۔ جناب سلیمان علیہ السلام، ابا جی ذرا تھوڑی ترمیم کر لیے، اس طرح نہیں، جس نے بکریاں جس کی خراب کیا ہے وہ کھیت والے کو بکریاں دے دو، اور کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کو دے دو۔ تو سبحان اللہ کیسے رکھنا تو وہ تو سبق پڑھتے رہے، ایسے بھی کچھ نعرہ ماری ہے نا، کھیتی بکری والے کو، بکریاں کھیت والے کو، جب تک کھیت درست ہو جائے وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے، بکریوں کی خدمت کرے، جب کھیت ٹھیک ہو جائے بکریاں بکری والے کو، کھیت والے کو واپس کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا، ابے کو نہیں سمجھایا۔ ایک اور واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں نے الحمدللہ اسی ادارے میں 10-12 بار پڑھائی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اب بھی میں آج کل اس کی ریسرچ کر رہا ہوں، چیزیں لکھ رہا ہوں۔ توجہ کرنے والی بات یہ ہے کہ 2 بیویاں
جنگل میں گئیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. ایک بی بی، دونوں کے بچے ہیں شیر خار، گودی میں بچے ہیں. ایک بی بی چلاک ہے، ایک بی بی سادی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو چلاک بی بی ہے اس کا بچہ بھیڑیا لے گیا، تو چلاک بی بی نے سادی بی بی کا بچہ چھین لیا. وہ کہ چل نہیں چل تیرا لے گیا. وہ اتنی سادی ہے، ماں ہونے کے باوجود، بچے کی ماں ہونے کے باوجود یہ ثابت نہیں کر سکی کہ میں ماں ہوں. آنکھوں کے سبحان اللہ کہ انا للہ کہنا اے جگان واسے میں کہنا کوئی آ کے جی تو یار سبحان اللہ پڑھائی ہو دیو ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم یہ نال تھوڑا تھوڑا نا اس واسطے تاکہ زندگی برقرار رہے. جناب یہ مسئلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا، انہوں نے مسئلہ سنا، تو جس نے وہ چھینا تھا اس سادی بی بی کا بچہ، اسی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا. جب وہ بی بی لے کے نکلی تو جس کا بچہ چھنا ہوا تھا وہ اسے منہ بنایا ہوا تھا. وہ جب باہر نکلی تو آگے سے جناب سلیمان آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے. کہنے اور اندر چلتے ہیں، ابو سے اجازت لے کر تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں. ابا زور سے اجازت لی، چلو تسی کر دیو. بیبیاں نے بٹھایا تے جلاد کو بلایا، تے جلاد کو بلا کے فرمایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اس بچے کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ادھا حصہ تو لے جا ادھا تو لے جا. تے جدا بیٹا نہیں سی وہ کہندی بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور جڑا بال نہیں، جڑی ماں نہیں، وہ تے بچے ہلاک کران کا مشکلہ سمجھتے ہیں. تو جو ماں تھی وہ چلا اٹھی، وہ کہنے لگی نہ حضرت اس طرح نہ کرو، یہ سارا یہ دے دو. جناب سلیمان فرماتے ہیں جو بچے کو ذبح کرانے پہ راضی نہیں وہ ماں ہے، جو بچے کو ذبح کرا رہی وہ ماں نہیں ہو سکتی. تو مفسرین نے لکھا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو مسئلہ سمجھایا کہ اس طرح مسئلہ کرو تاکہ پتہ چل جائے ماں کون ہے تو ماں غیر نہیں ہے وہ کون ہے. اچھا جناب داؤد جو ہیں بس سخرنا ما داؤد الجبال، ہم نے پہاڑ بطی کر دیے. جناب سلیمان جناب داؤد کی آواز بڑی سریلی تھی، بڑی میٹھی پیاری آواز، جس طرح گلے میں بٹن لگے ہوتے ہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کبھی اذان سنے نا، تمہارے کتنے ساتھی کہا کرتے یار ان مولویوں کے بٹن سے گلوں میں بٹن لگے ہوئے ہیں، وہ بٹن چلا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے آواز اونچی ہے نیچی ہے، پیاری آواز ہے، سرور آ رہا ہے. اس طرح پتہ چلتا ہے ہم جنت کے گیٹوں پر پھر رہے، جنت کے باغات میں ہم چر چور رہے، اس طرح معلوم ہوتا. تو جناب داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار آواز دی کہ پہاڑ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں اور پرندے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب وہ پڑھتے پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے پہاڑوں کو آواز دے دی کہ پہاڑ بھی لگے ہوئے ہیں اور جو ان کے پرندوں سے وہ بھی لگے ہوئے تھا. اچھا جی وَكُنَّا فَاعِلِينَ، فرمایا ہم کر سکنے والے ہیں، پہاڑوں سے سریلی آوازیں نکال سکتے ہیں، پرندوں سے ہم خوبصورت آوازیں ان کی زبانوں سے نکال سکتے ہیں، ہم یہ سارا کچھ کر سکنے والے ہیں. اور مسئلہ کیا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ایسا کاریگر بنایا جناب داؤد کو کہ وہ لوہے کی زریں بنا رہے ہیں. وہ زریں تمہاری جنگی صورتحال میں بطور لباس، دفاعی لباس کے طور پر وہ زریں پہنی جاتی تاکہ جنگ میں اس وقت تیر یا نیزے یہ جو لگتے تھے وہ اس سے دفاع کے لیے تو جناب داؤد وہ بنا دیں. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، وہ لباس وہ زریں تمہیں تمہاری جنگوں سے تمہیں محفوظ رکھے بچائیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، فرمایا اور تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے یہ دیا تھا وہ شکر کرنے والے ہو کہ نہیں؟ اور شکر کرو. تمہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے، اللہ کا شکر کرو. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کتنی دنیا پھر رہی ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، امام الانبیاء کا امتی بنایا، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، ہمیں اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، کام چھوڑ کے کارخانے بند کر کے اللہ کے گھر بیٹھ کر اللہ کی پاک کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ اس کو قبول کر لے. آگے کیا ہے جی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، بیٹے کی باری آئی، ہم نے ہوائیں عاصفۃً تند آندیاں ہم نے مطیع کر دی، تجری بِأَمْرِهِ،
الی الارض التی بارکنا فیہا، اس کے حکم سے چلتی ہیں اس سرزمین تک جس کو ہم نے بابرکت بنایا، ملک شام فلسطین کی طرف۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، فرمایا ہم چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے کتنے شیطان اور جن جو ہیں، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ کرتے جناب سلیمان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی اور کئی کام کرتے، عمارتیں بناتے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مطیع کیا اور ساتھ فرمان جاری کر دیا جنوں کو، جو نافرمانی کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ جس طرح جناب سلیمان فرمان جاری کریں گے تو ہمیں اس طرح کام کرنا پڑے گا۔ اور جناب سلیمان نے دو ہیکل سلیمانی جنوں سے بنوایا، تو پتہ چلتا ہے جن عمارت بنا سکتے ہیں، جن کھانا پکا سکتے ہیں، جن نقل و حمل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جن کے حوالے سے لکھا ہوا ہے وہ غوطے لگا کے موتی نکالتے، اور قرآن مجید لکھا ہوا ہے کہ بڑی بڑی دیگیں، تماثیل بجفان کالجواب قدور الحار راسیات، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے ٹپ بنا کے جو کھانے بنانے والے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے ہم نے سارے جناب سلیمان کے مطیع کر دیے۔ تو جناب سلیمان کون ہے پھر؟ سبحان اللہ، نبی ہیں۔ تو قرآن ایک نقشہ پیش کیا ہے اینا واسطے بھی، تاکہ بیچارے کچھ جاگ میں تھوڑے جی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب سلیمان صاحب ہوا مطیع ہے لیکن بارش مطیع نہیں۔ سبحان اللہ کہو نا۔ جن لے گئے، صحابی لے گئے، آپ باہر نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ بارش نازل فرما۔ تو جناب سلیمان صاحب جا کے سارے جن اور سارے صحابہ جا رہے، راستے میں ایک چونٹی دیکھی، چونٹی ڈٹی ہوئی ہے بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ اور چونٹی کیڑی نوازے نا چھوٹو، حدیث کے الفاظ را نملتن، یہ سن رہے ہیں لوگ اہل علم، را نملتن مستلقیتن علی الارض، جناب سلیمان نے دیکھا کہ چونٹی زمین میں الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اللہم انا خلق من خلقک، اللہ اسی بھی تو تہاڈی مخلوق ہے نا جناب، اللہ سونے اسی بھی تو تہاڈی مخلوق ہے نا، تے بارش کیوں نہیں نازل کر دے؟ بارش نازل کرو، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر مسکرائے، کھل کھلائے جناب سلیمان علیہ السلام۔ یا اللہ کمال ہو گئی ہے، اس بی بی نے واز کی ہے، دعا کی ہے، پھر ایک اور واز کیا، واز بھی اللہ نے قرآن بنایا، اور اپنی چونٹیوں کو، اپنی جو نسل ہے اس کو واز کیا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سبحان اللہ کو بزرگا، کیا کہتی ہے چونٹی؟ اور چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور جناب سلیمان لشکر لے کر آئے ہیں، اور ہمیں مسل نہ دے، انہوں نے نہیں پتہ لگنا تے اساں رگڑیا جانا ہے، داخل ہو جاؤ فٹافٹ۔ یہ بات سن کے تے ہنسے تے مسکرائے تے کھل کھلائے تے ساتھ کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ کتنے اعزازات سے بخشا ہے، ہوائیں مطیع کر دی، جن مطیع کر دیے، چونٹیوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، آگے تفصیلات آ رہی ہے، یا انشاءاللہ کچھ اور صورتوں بھی ہم پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ باقی ذکر کل آئے گا انشاءاللہ توفیق سے وہ بھی پڑھیں گے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اور جناب نوح کو ہم نے نبی رسول بنایا، اِذْ نَادَى، اور جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار اور دعا کو قبول کیا تھا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم، بڑے کرب اور کلب سے ہم نے نجات دی۔ سارا واقعہ میں نے نہیں سنایا، کئی دفعہ سنا آپ نے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے اس کی مدد کی، یعنی جناب نوح کی، اس قوم سے جنہوں نے کذبوا آیاتنا، ہماری نشانیاں اور دلائل نبوت کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بدترین لوگ تھے۔ تو کیسے وہ لوگ تھے؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم تمام کو ہم نے غرق کر دیا۔ وداود و سلیمان، جناب داود اور سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیتی میں قوم کی بکریاں چر چک گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلوں پر گواہ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تفصیل آپ نے سنی ہے، ہم نے سمجھا دیا مسئلہ جناب سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی طاقت، صلاحیت اور علم و فضل بھی عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا جناب داود کے ساتھ پہاڑوں کو۔ وہ تسبیح پڑھ یسبحنا، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے پہاڑ، اور اس طرح ہم نے سخرنا الطیر، ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسے کر سکنے والے تھے۔
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھا دیا زرے بنانے کی صنعت اور کاریگری، وہ تمہارے لیے لباس بناتے، لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگی صورتحال میں، وہ زرے ہوتی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے جناب سلیمان کے لیے ہواؤں تند آندھیوں کو مسخر کیا، عاصفۃً تجری بامرہ، جو چلتی تھی اللہ کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جس میں برکتیں تھی، وکنا بکل شیء عالمین، ہم چیز کو جاننے والے تھے، ومن الشیاطین، اور جو جنات ہیں شیطان ہیں، من یغوصون لہ، جو غوطے لگاتے جناب سلیمان کے لیے، ویعملون، اور عمل کرتے یا کام کرتے، عملاً دون ذالک، اس کے علاوہ بھی اور کام کاج، وکنا لہم حافظین، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔